بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹ کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ فتح مکہ کو 8-9 مہینے ہی گزرے تھے کہ شام سے کچھ سوداگر مدینے آئے اور انہوں نے خبر دی کہ روم کا بادشاہ بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ عرب پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، اور شام کی سرحد پر عیسائی عربوں کے جو قبیلے آباد ہیں وہ رومی لشکر میں آ کر شامل ہوتے جاتے ہیں۔ یہ خبر ملتے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ رومیوں کو عرب کی سرزمین پر قدم نہ رکھنے دیا جائے اور آگے بڑھ کر شام کی سرحد پر ان کا مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا اور ساتھ ہی عرب کے تمام قبیلوں کو پیغام بھیجا کہ قیصر روم کے مقابلے کے لیے تیار ہو کر فوراً مدینہ پہنچو۔ اس سال 9 ہجری میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے سخت گرمی پڑ رہی تھی اور لوگوں کا برا حال تھا۔ کھجوروں کی فصل پکنے کے قریب تھی اور ڈر تھا کہ اگر کھجوریں وقت پر نہ اتاری گئیں تو ملک میں قحط پڑ جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ ہمیں تقریباً 300 میل دور شام کی سرحد پر پہنچ کر رومیوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ سخت آزمائش کا وقت تھا۔ کھجور کی تیار فصل، قہر کی گرمی، تپتے ہوئے صحراؤں کا لمبا سفر، خوراک، پانی اور سواری کے جانوروں کی ناکافی تعداد، ہر چیز ان کی نظر کے سامنے تھی، لیکن وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی جہاد کی تیاری میں مشغول ہو گئے۔ چند دن کے اندر باہر کے بہت سے قبیلے بھی مدینہ پہنچ گئے اور بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا۔ اتنے بڑے لشکر کے لیے ہتھیاروں، کھانے پینے کی چیزوں اور سواریوں کا انتظام کرنا بڑا مشکل کام تھا اور اس کے لیے بہت زیادہ روپے اور سامان کی ضرورت تھی۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ترغیب دی کہ وہ اللہ کی راہ میں دل کھول کر مال اور سامان دیں۔ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر سب صحابہ نے اپنی حیثیت کے مطابق بلکہ حیثیت سے بھی بڑھ کر مال اسباب دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا مال اسباب پیش کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار اور کئی سو اونٹ پالان سمیت پیش کیے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بہت بڑی رقمیں اللہ کی راہ میں پیش کی۔ حضرت عاصم بن عدی 200 من کھجوریں پیش کی۔ خواتین نے اپنے زیور اتار کر اللہ کی راہ میں دے دیے۔ جن صحابیوں کے پاس کچھ نہ تھا انہوں نے مزدوری کی اور جو کچھ ملا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب سے بڑھ گئے۔ ان کے گھر میں جتنا روپیہ، پیسہ اور مال اسباب تھا وہ سب اٹھا لائے اور گھر میں جھاڑو پھیر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر اپنے بچوں کے لیے کیا رکھا؟ انہوں نے عرض کیا، بس ان کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے۔ چند دن کے اندر 30,000 فوج شام کی سرحد پر واقع شہر تبوک کی طرف جانے کے لیے تیار ہو گئی، اور تو سب مجاہدین کے لیے کئی سو میل لمبے سفر کے لیے سواریوں کا بندوبست ہو گیا، لیکن 7 غریب صحابہ ایسے تھے جن کے لیے سواریوں کا انتظام نہ ہو سکا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہونے کی بڑی تڑپ رکھتے تھے، لیکن ان کے پکے اور سچے مسلمانوں کا سواریوں کے بغیر اتنا لمبا اور کٹھن سفر کرنا ممکن نہ تھا۔ اس لیے وہ اپنی بے بسی پر رونے لگے
ان کے آنسو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہوئے کہ قرآن پاک کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 92 نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور ان بے سر و سامان لوگوں پر کوئی الزام نہیں جو اے نبی تمہارے پاس اس لیے آئے کہ تم ان کو سواری دو۔ تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر تم کو سوار کر سکوں، تو وہ لوٹ گئے اور اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ سامان سفر کے لیے موجود نہ تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ گویا جہاد میں شریک نہ ہونے کے غم میں ان صحابہ نے جو آنسو بہائے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انمول قرار پائے کہ جہاد کا فریضہ ادا نہ کر سکنا ان کی ایسی مجبوری سمجھی گئی جس پر ان کو کوئی اختیار نہ تھا، اس لیے ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا تھا، اور ان کے آنسو بے پناہ انمول ہو گئے، اتنے انمول کہ اس کی کوئی قیمت نہ۔ اللہ ان سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔